عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت وباركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال سبحانه وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. بہت ہی قابل احترام بھائیوں اور بزرگوں، قابل شفقت معصوم نوجوانوں، عزیزوں اور بیٹوں، حیا و عفت کی پیکر ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، امت اسلامیہ نے پہلا دور وہ دیکھا جب لوگ نیکیاں کیا کرتے تھے اور نیکیاں کرنے کے بعد ان کو یوں چھپاتے تھے جیسے کوئی مجرم آدمی اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے۔ یہ ان کی اخلاص کی نشانی تھی۔ ایسے کچھ بزرگ تو میں نے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھے ہیں جو اپنے ہاتھ پہ کچھ پڑھ رہے ہوتے اور جب اوپر سے کوئی آ جاتا اور ان کو محسوس ہوتا کہ اس نے مجھے دیکھ لیا ہے تو یوں رومال یا کپڑا اوپر ڈال دیتے تاکہ اس کو پتہ نہ چلے کہ میں ذکر کر رہا تھا۔ تو پہلا دور امت اسلامیہ کا وہ تھا جسے اخلاص کا دور کہہ سکتے ہیں، للہیت کا دور کہہ سکتے ہیں، ریاکاری سے دور، منافقت سے بڑے فاصلے کے اوپر کھڑا ہوا دور۔ امام زین العابدین رحمہ اللہ تعالی نواسۂ رسول کی نسل سے تعلق رکھتے ہیں۔ مدینہ منورہ کے اندر 100 گھرانے ایسے تھے جن گھرانوں کے دروازوں پہ رات کو کوئی راشن رکھ کے چلا جاتا تھا، خرچہ رکھ دیتا، راشن رکھ دیتا، گندم رکھ دیتا، غلہ رکھ دیتا۔ لوگ حیران تھے کہ یہ کون شخص ہے جو رات کے کسی پہر میں، تاریکیوں میں، اندھیروں میں نیکی کا یہ کام کر کے چلا جاتا ہے۔ پھر ایک صبح وہ فقیر اور محتاج لوگ
ان کے دروازے خالی رہے، چوکھٹ پہ کوئی سامان رکھ کے نہ گیا۔ امام زین العابدین کی اسی دن وفات ہوئی، اور جب ان کو غسل دینے لگے تو غسل کے دوران ان کی کمر کے اوپر کوئی بوری اٹھانے کے نشان نظر آئے، اور ادھر سے ان 100 غریبوں کے گھر بھی خالی پڑے رہ گئے۔ تب جا کے لوگوں کو پتہ چلا کہ امام زین العابدین اپنی کمر پہ بوجھ اٹھا کے رات کے اندھیروں میں غریبوں کے دروازوں پہ راشن رکھ کے آیا کرتے تھے۔ یہ پہلا دور تھا اخلاص کا، المخلص من یکتم حسناتی کما یکتم احدکم سیئاتی۔ پھر دوسرا دور وہ آیا جب لوگ نیکیاں کرتے اور نیکیوں کو ظاہر کرتے، نمایاں کرتے، اشتہار لگاتے، بتاتے، ان کو رواج دیتے، شہرت کی تڑپ پیدا ہوئی۔ پھر تیسرا دور ہم نے دیکھا، امام فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کان الناس یراؤون بما یعملون والآن قد اصبحوا یراؤون بما لا یعملون، کہ پہلے ہم نے وہ دور دیکھا تھا، امام فضیل ابن عیاض کہتے ہیں کہ لوگ ریاکاری کرتے تھے ان کاموں کی جو واقعتاً کیا کرتے تھے۔ تہجد پڑھی، صبح بتایا کہ میں بڑا سویرے صبح اٹھ جاتا ہوں، صدقہ و خیرات کیا اور بتا دیا، خام خواہ چرچا کیا کہ میں بہت سخی ہوں۔ امام فضیل ابن عیاض کہتے ہیں کہ اب تیسرا دور وہ ہے کہ لوگ کام کرتے بھی نہیں ہیں اور بتاتے ہیں کہ وہ کرتے ہیں، یعنی ان کاموں کی ریاکاری کرتے ہیں جو وہ کرتے ہی نہیں۔ اور اس کے اندر میں اضافہ کرتا ہوں کہ آج ہم چوتھے دور سے گزر رہے ہیں۔ ترتیب سے تینوں ادوار ذہن میں لائیے۔ پہلا وہ دور لوگ نیکیاں کرتے اور ان کو چھپاتے پھرتے، دوسرا وہ دور نیکیاں کرتے اور ان کو دکھاتے پھرتے، تیسرا وہ دور نیکیاں نہ کرتے اور خواہ مخواہی جھوٹ بول کے ریاکاری کرتے کہ ہم تہجد پڑھتے ہیں، اشراق پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، سخاوت کرتے ہیں اور کرتے نہیں۔ چوتھا وہ دور میرے جیسے طالب علم کے ذہن میں جو آتا ہے، آج ہم اس دور سے گزر رہے ہیں، لوگ راتوں کو گناہ کرتے ہیں اور صبح اٹھ کے نیکیاں بتاتے ہیں، کرتے گناہ ہیں اور بتاتے نیکیاں ہیں۔ تو آئیے آج کے اس خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اس کے فضل و کرم سے، اس کی مہربانی سے، اس کی عنایت سے ہم نے یہ دیکھنے کی کوشش کرنی ہے کہ نیت کی اصلاح کیوں ضروری ہے، نیت کے اندر اخلاص کیوں ضروری ہے، آدمی کا مخلص ہونا کیوں ضروری ہے، اگر مخلص ہو جائے تو کیا برکت ہے، اگر اخلاص باقی نہ رہے تو اس کے اندر کیا قباحتیں ہیں اور کیا کمزوریاں ہیں۔ سب سے پہلے میری دعا ہے کہ اللہ بیان کرنے والوں کو اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ بہت بڑا فتنہ ہے ریاکاری، نیتوں کی خرابی، نیتوں کا فساد۔ سب سے پہلی بات یہ ذہن میں رکھیے، اللہ رب العزت کے ہاں اخلاص بڑی قابل قدر اور قیمتی چیز ہے۔ میں اور آپ بازار میں جائیں، ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ چیز پیور نہیں ہے، خالص نہیں ہے، ہم ضرورت مند بھی ہوں تو اس چیز کو جوتے کی نوک پہ رکھ کے ٹھکرا کے واپس کر کے چلے آتے ہیں کہ 2 نمبر چیز، ملاوٹ والی چیز مجھے نہیں چاہیے۔ حالانکہ ہم انسان ہیں، ہم ضرورت مند ہیں۔ کیا خیال ہے اس رب کریم کے بارے میں؟ مرکز بلال کے میرے نمازیوں، بزرگوں، میری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، ہم پیور چیز لیتے ہیں اور ملاوٹ والی چیز انسان ضرورت مند ہونے کے باوجود نہیں لیتا۔ اس رب کے بارے میں کیا خیال ہے جو صمد ہے، جو غنی ہے، جو کریم ہے، جو بے نیاز ہے، جو کسی کا محتاج نہیں ہے؟ اگر اس کو ایسا عمل پیش کیا جائے جس کے اندر ملاوٹ ہو تو اللہ اس عمل کو کبھی بھی قبول نہیں فرماتے ہیں، وہ اسے لیتے ہی نہیں ہیں۔
انا اغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا اشرک فیہ معی غیری ترکتہ وشرکہ، جو بھی کوئی ایسا عمل کرے جس میں میرے ساتھ کسی اور کا حصہ بھی ڈال دے تو اللہ کہتے ہیں میں بڑا بے نیاز ہوں، میں اپنے حصے کو بھی چھوڑ دیا کرتا ہوں۔ جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال، ایک آدمی آیا اور پوچھے اللہ کے نبی علیہ السلام، ارأیت رجلا یغزو یلتمس الاجر والذکر ماذا له؟ اے اللہ کے نبی علیہ السلام فرمائیے، ایک آدمی جہاد کرتا ہے، سر پہ کفن باندھتا ہے، ہتھیلی کے اوپر اپنی جان رکھتا ہے، تلواروں کوندتی ہیں اور ان کے سائے کے اندر اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے روانہ ہو جاتا ہے، لیکن اس کی دو نیتیں ہیں۔ ایک تو اس کی نیت یہ ہے کہ جہاد کرنے سے ثواب ملے گا، اور دوسری نیت ساتھ یہ بھی ہے میری شہرت ہوگی، میرا چرچا ہوگا، میرا نام بلند ہوگا، میرے تذکرے ہوں گے، لوگ کہیں گے کیا بات ہے، تو اس کو کتنا ثواب ملے گا۔ ایک تو یہ ہے کہ نیت خالصتاً 100% غلط ہے، لیکن نیت کا خالص ہونا اس قدر ضروری ہے کہ 100% غلط نہیں ہے، 50% غلط ہے، 40% غلط ہے، 30%، 20%، 10%، 1% بھی اگر نیت کے اندر ملاوٹ آ جائے تو رب کریم اس عمل کو قبول نہیں فرماتے ہیں۔ پوچھتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کیا خیال ہے؟ اس کی دونوں ہی نیتیں ہیں، ثواب بھی چاہتا ہے، شہرت بھی چاہتا ہے، کتنا ثواب ملے گا؟ فرمایا اے میرے صحابی یاد رکھنا، لا شیء لہ، یہ دوہری نیت والے انسان کو کوئی بھی ثواب نہیں ملے گا، کوئی اجر نہیں ملے گا، کچھ نہیں ملے گا۔ نیت کا خلوص اور نیت کی اہمیت اس قدر زیادہ ہے کہ سب سے پہلی بات اور پہلا پوائنٹ یہ ذہن میں رکھیے، اگر نیت انسان کی خالص نہ ہو، ایک تو ہے 100% ہی خالص نہ ہو، نہیں، کچھ % بھی خالص نہ ہو، تو اللہ رب العزت اس عمل کو قبول نہیں فرمایا کرتے، کیونکہ وہ صرف اسی عمل کو قبول فرماتے ہیں جس کے پیچھے نیت خالص ہوتی ہے۔ امام ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں دنیا کے تمام انسان لوگوں کے ظاہر کو دیکھتے ہیں، میں آپ کو دیکھتا ہوں، آپ کے چہرے کو دیکھتا ہوں، آپ کے بیٹھنے کو دیکھتا ہوں، آپ کی توجہ کو دیکھتا ہوں، آپ کی محبت اور ظاہری علامات کو دیکھتا ہوں، آپ میری ٹوپی کو دیکھ رہے ہیں، رومال کو دیکھ رہے ہیں، اشاروں کو دیکھ رہے ہیں، بات کو سن رہے ہیں، وہ رب کریم اس وقت بھی میرے اور آپ کے دل اور نیت کو دیکھ رہا ہے۔ اور وَالنِّيَّةُ مَحَلُّهَا الْقَلْبُ وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَا يَنْظُرُ إِلَى صُوَرِكُمْ وَلَا إِلَى أَمْوَالِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ۔ این عمل کے دوران اللہ رب العزت کی نگاہ ہمارے دلوں کے اوپر ہوتی ہے، اس کی دھڑکنے کیا ہیں، اس کے ارادے کیا ہیں، اس کے جذبے کیا ہیں، کس نیت سے آیا ہے، کس ارادے سے آیا ہے، اور اگر اس کے اندر تھوڑی سی بھی ملاوٹ ہو تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی اس عمل کو قبول نہیں فرماتے۔ دوسری بات یہ ذہن میں رکھیے، اگر نیت خالص ہو، انسان عمل نہ بھی کر سکے تو رب کریم اتنا مہربان ہے کہ عمل کیے بغیر بھی پورا ثواب دے دیتے ہیں۔ نیت خالص ہو، عمل میں کمزوری رہ جائے۔ نبی علیہ السلام کے پاس کچھ صحابہ آئے، عرض کرنے لگے اللہ کے نبی علیہ السلام، ہم آپ کے ساتھ جہاد پہ جانا چاہتے ہیں، لیکن نہ ہمارے پاس سواری ہے، نہ زادِ راہ ہے، سفر بھی نہیں کر سکتے، اور توشہ سفر بھی موجود نہیں ہے۔ اگر آپ سواری کا انتظام کر دیں تو ہماری جانیں حاضر ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اتنے وسائل تو میرے پاس بھی نہیں ہیں کہ سواری کا انتظام کر لوں۔ اللہ رب العزت کے وہ عظیم بندے ایسا خلوص اور ایسا جذبہ لے کے آئے، جب آپ نے امام کائنات سے جواب سنا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، روتے ہوئے واپس چلے گئے۔
اللہ رب ذوالجلال کو ان کا یہ جذبہ اتنا اچھا لگا کہ جہاد پہ نہ جا سکے، لیکن رب کریم نے ان کے آنسوؤں کو قرآن کا حصہ بنا دیا۔ وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتُوكَ لِتَحْمِلَهُمْ، وہ لوگ جو آپ کے پاس سواریاں مانگنے آئے اور آپ نے کہا لا اجد ما احملکم علی، میرے پاس سواری نہیں ہے، تولوا واعینہم تفیض من الدمع، وہ واپس پلٹے اور ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ صحابہ نے سفر کیا، بین الاقوامی جنگ تھی، تبوک کا معاملہ تھا، غزوہ تبوک کا سفر تھا، لمبا دشوار گزار سفر، راہ میں کانٹے بھی آئے، جھاڑیاں بھی آئیں، کنکریلے پتھر بھی آئے، جوتے بھی ٹوٹے، تکلیفیں بھی ہوئیں، تلواریں بھی چلیں، خون بھی بہے، سب کچھ ہوا۔ آپ واپس آئے اور آپ نے ایک عظیم بات کہی، فرمایا میرے صحابہ ان بالمدینۃ لاناسا ما سلکتم شعبا ولا وادیا الا وشرکوکم فی الاجر، اے میرے صحابہ تم میرے ساتھ ساتھ تھے، کچھ لوگ میرے ساتھ نہیں تھے، مدینہ میں تھے، لیکن ان کے دلوں کا اخلاص ایسا تھا، جب بھی تم پہاڑوں کی چوٹیوں پہ چڑھتے تھے اللہ ان کو گھر بیٹھے ہی ثواب دے دیتا تھا، اجر دے دیتا تھا۔ من سأل اللہ الشہادۃ بصدق بلغہ اللہ منازل الشہداء وإن مات علی فراشہ، جو شخص اللہ سے سچے جذبے کے ساتھ، اخلاص سے نیت کے ساتھ شہادت مانگ لیتا ہے، وہ اپنے ڈرائنگ روم اور بیڈ روم میں بستر کے اوپر بھی مر جائے تو اس کے دل کے خلوص کو دیکھ کے اللہ اسے شہادت کا مرتبہ نصیب فرما دیتا ہے۔ اس کے برعکس آج کی تنظیم نہیں، آج کا لیڈر نہیں، آج کا جہادی قائد نہیں، آج کا کوئی امیر نہیں، وہ مسلمانوں کے پہلے مسلم، انبیاء کے امام، کونین کے تاجدار، آمنہ کے لال، مکہ کے در یتیم، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت ہو اور آپ کی لیڈرشپ ہو، اور آپ کی قیادت کے اندر بھی کوئی شخص کافروں کو گرا رہا ہو اور اس کی تلوار کوند رہی ہو، بجلیاں چمک رہی ہوں، لاشیں گرا رہا ہو، بہادری کے جوہر دکھا رہا ہو، لیکن دل کے اندر قدورت ہو، تو وہ اللہ نیتوں کو اتنی اہمیت دیتا ہے، کونین کے تاجدار کی قیادت میں بھی اس مجاہد کو جو ریاکار ہے جنت دینے کی بجائے جہنم میں داخل کر دیتا ہے۔ دسیوں واقعات ایسے موجود ہیں جن سے یہ نتیجہ نکلتا ہے۔ تیسری بات، نیت کے حوالے سے اس کی اصلاح اس قدر ضروری ہے۔ آدمی نیکیاں بہت ساری کرتے ہیں، لیکن ان نیکیوں کا ثواب نیت کے مطابق ملتا ہے۔ لیول کتنا ہے، ثواب کتنا ہے، درجہ کتنا ہے، کتنے گنا ثواب ملنے ہیں، کسی کو 10 گنا، کسی کو 70 گنا، کسی کو 100 گنا، کسی کو 200 گنا، کسی کو 700 گنا، کسی کو بے حساب اور بغیر شمار کے اللہ رب العزت جو ثواب دیتے ہیں۔ اس کا معیار کام بھی یقیناً ہوتا ہے، کام کی کوالٹی بھی ہوتی ہے، ماحول بھی ہوتا ہے، لیکن ایک بہت بنیادی معیار اس کام کے کرتے ہوئے دل کی کیفیت، نیت کا خلوص، یہ جذبے اور دھڑکنے، ان کو دیکھتے ہوئے ثواب کے اندر اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ میں حیران ہوتا تھا ایک حدیث کو پڑھ کے کہ کائنات میں پانی پلانے والے تو بہت سارے تھے، اور جانوروں کو پانی پلانے والے، حاجیوں کو پانی پلانے والے، نمازیوں کو پانی پلانے والے، زائرین کو پانی پلانے والے، محتاجوں، فقیروں، بیواؤں، یتیموں کو پانی پلانے والے، بڑے نیک متقی لوگ موجود تھے، لیکن کونین کے تاجدار نے انسانی تاریخ میں سب پانی پلانے والوں کو چھوڑ کر ایک اس عورت کے پانی پلانے کا تذکرہ کیا ہے جو عورت نیک نہیں تھی بلکہ بدکار عورت تھی، زنا پیشہ تھی، برائی کرنے والی تھی، اسی راہ کے اندر کہیں جا رہی تھی، اور اس نے کتے کو پانی پلایا، اور اللہ رب العزت نے
اس عورت کی زندگی کے سب گناہوں کو معاف کر دیا۔ میں یہ سوچتا تھا کہ اس کی کیا وجہ ہے، باقیوں کا تذکرہ نہیں کیا، اس عورت کا خاص تذکرہ، اور پانی بھی اس نے کسی پیغمبر کو، ولی کو، شہید کو، عالم کو، متقی کو، مجاہد کو نہیں پلایا، وہ پانی بھی ایک کتے کو پلا رہی ہے، جانور کو پلا رہی ہے، اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام باقی سب کو چھوڑ کر اس عورت کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اصل مسئلہ انما تتفاضل الاعمال بتفاضل ما فی القلوب، اعمال کے اندر کمی بیشی اور ثواب کے اندر کمی بیشی اس حساب سے ہوتی ہے کہ دل کے اندر جذبہ کیا ہوتا ہے۔ باقی پانی پلانے والے بھی تھے، اس عورت نے جب پانی پلایا تو اس نے اس جذبے کے ساتھ، اس خلوص کے ساتھ پلایا کہ پانی پلائے جب کوئی انسان کو دل میں خیال آ ہی جاتا ہے کہ میرا دوست ہے، ہمسایہ ہے، یہ خیال آنا گناہ نہیں ہے، یہ خیال آنا کوئی جرم نہیں ہے، حق والوں کے حقوق ہوتے ہیں، یہ بھی خیال آ جاتا ہے کل میرے کام آئے گا۔ اس عورت کو یہ خیال نہیں آ سکتا تھا کیونکہ اس نے کسی انسان کو پانی پلایا ہی نہیں۔ کتے کو بھی، جانور کو بھی، گائے بھینس کو بھی پلانے والے پانی پلاتے ہیں، لیکن مقصد یہ ہوتا ہے ہم اس کا دودھ دوتے ہیں، یہ ہمارے گھر کا رکھوالا ہے، لہٰذا ہمارا فرض ہے اس کو پانی پلائیں۔ اس نے اس کتے کو پانی پلایا جو اس کے کسی کام نہیں آ سکتا تھا۔ تیسرے نمبر پر جب اس نے پانی پلایا جنگل کے اندر، بیابان اور صحرا کے اندر، دنیا کی کوئی آنکھ اس عرش والے کے علاوہ اسے دیکھ نہیں رہی تھی۔ چوتھے نمبر پہ جب اس نے پانی پلایا، ایسے ماحول میں پانی پلایا کہ پانی پلانے کے لیے برتن بھی نہیں تھا، نہ جانے اس کا موزہ کتنا قیمتی تھا، وہ جوتا کیسا تھا اس نے اتارا، دوپٹہ یا کپڑا کیسا قیمتی ہوگا، اس کے ساتھ پھر اس کو باندھا، پتہ نہیں پانی کتنا گہرا ہوگا، کیسے اس نے اس کو نکالا، اور پتہ نہیں دل کی کیا کیفیت اور خلوص کہ جب اس طریقے سے اس نے پانی پلایا تو اس کے دل میں اخلاص، للہیت اور اللہ کی مخلوق پہ اللہ کے لیے ترس کرنا، یہ جذبہ اتنا غالب آ گیا کہ کتے کو بھی چند قطرے پانی پلانے سے اللہ نے زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ یہ اخلاص کی برکت ہوتی ہے، نیت کی برکت ہوتی ہے کہ اس وقت نیت کیا ہے۔ چوتھی بات اس حوالے سے یہ ذہن میں رکھیے گا میرے محترم بھائیوں، نیت کو خالص کرنا اس قدر ضروری معاملہ ہے۔ اگر انسان کی نیت خالص ہو، عمل کے اندر کوتاہی رہ جائے، کمزوری رہ جائے، تو اللہ رب العزت اس کی نیت کے خلوص کو دیکھ کے اس کمزوری کو معاف فرما دیتے ہیں کہ میرا بندہ دل کا تو مخلص ہے نا، نیت تو اس کی ٹھیک ہے نا۔ میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ سنت کی اتباع نہ کی جائے، وہ ضروری ہے، قبولیت کے لیے بنیادی شرط ہے۔ عقیدے کی اصلاح قبولیت اعمال کے لیے بنیادی شرط ہے۔ ان شرطوں کو پورا کرنے کے باوجود پھر انسان سے کوتاہی رہ جائے، کمزوری رہ جائے اور بندہ مخلص ہو تو اللہ اس کمزوری کو معاف کر دیتے ہیں۔ یہ خلوص کی چوتھی برکت ہوتی ہے۔ یہ ایک شخص ہے، کہتے ہیں لا تصدقن اللیل، آج رات میں ضرور صدقہ کروں گا۔ دل کا اتنا مخلص ہے، وہ صدقہ دن میں نہیں کر رہا، روشنی میں نہیں کر رہا۔ صدقہ سب کے سامنے کرنا بھی جائز ہے، لیکن اس میں ریاکاری کا امکان ہوتا ہے، پاسبلٹیز ہوتی ہیں کہ کہیں ریاکاری کا شائبہ اور آمیزش نہ ہو جائے۔ اور تنہائیوں میں صدقہ کرنا، رات کی تاریکیوں میں صدقہ کرنا، اس میں ریاکاری کے امکانات بہت مشکل یا ناممکن ہو جاتے ہیں۔ تو اس نے کہا لا تصدقن اللیل، میں آج رات کو صدقہ کروں گا، تنہائیوں میں کروں گا، رات کی تاریکیوں میں کروں گا۔ باہر نکلا، صدقہ کیا، ایک دن زانی کے ہاتھ پہ رکھ دیا، زانیہ کے ہاتھ پہ رکھ دیا، اگلے دن صدقہ کیا، چور کو دے دیا، اندھیرے میں گیا تھا جو سامنے آیا اس کے ہاتھ پہ صدقہ رکھ دیا، تیسرے دن گیا،
دولت مند کو صدقہ دے دیا، بظاہر تو تینوں کو صدقہ لگتا ہی نہیں، وہ قبول کیسے ہوگا؟ زانیہ کو، زانی کو، چور ڈکیت کو، دولت مند سخی کو، تینوں کو کیسے صدقہ لگے گا؟ لیکن یہ صدقہ دینے والا مخلص تھا۔ حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انشاءاللہ نہ صرف یہ کہ اس کا صدقہ قبول ہوا، بلکہ کونین کے تاجدار نے کہا ممکن ہے کہ اس کے صدقے کی وجہ سے زنا والا زنا سے باز آ جائے، زنا کرنے والی زنا سے باز آ جائے، چور چوری سے باز آ جائے، اور ممکن ہے کہ دولت مند آدمی جب اس کے ہاتھ پہ صدقہ کسی نے رات کی تاریکی میں رکھا تو اس کو شرم ہی آ جائے کہ ایسے لوگ بھی موجود ہیں، تو میں بھی اللہ کی راہ میں صدقہ کروں، بخل سے کنجوسی سے کام نہ لوں۔ یہ خلوص کی چوتھی برکت ہوتی ہے۔ عمل کے اندر کمزوری بھی رہ جائے تو خلوص کی برکت سے اللہ اس کمزوری کو دور کر دیتا ہے۔ پانچویں برکت اخلاص نیت کے اندر اللہ رب العزت نے یہ رکھی ہے کہ جب بندہ مخلص ہو، اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا چاہتا ہو، تو پھر اللہ رب العزت اس کام کے اندر ایسی برکت ڈالتے ہیں، ایسی برکت ڈالتے ہیں، پوری دنیا اس کے خلاف ہو، عالم کفر مجتمع ہو، دنیا کے ذہین ترین انسان سازشیں کر رہے ہوں، اپنے بھی ہوں بیگانے بھی ہوں، امتحان کڑے ہوں، راہ کے اندر کانٹے بچھے ہوں، سازشوں کے جال پھیلے ہوں، مشکلات کے پہاڑ کھڑے ہوں، اور مصیبتوں کے سیلاب اس کے اوپر بہنا چاہتے ہوں، میرا ایمان کہتا ہے اس رب العالمین کی عظمت پہ قربان جائیے، وہ اپنے مخلص بندے کو ان ساری آزمائشوں سے بچا کے باہر نکال لیتے ہیں۔ وقتی طور پہ تکلیف آ سکتی ہے، امتحان آ سکتا ہے، مصیبت آ سکتی ہے، لیکن اللہ اپنے اس بندے کا ساتھ دیتا ہے۔ لو كانت السماوات والارض رتقا على احد فاتقوا الله لجعل له مخرجا۔ مخلص آدمی اللہ اس کا اتنا ساتھ دیتا ہے، ساتوں آسمان سر کے اوپر گر رہے ہوں، ساتوں زمینیں پھٹ رہی ہوں، فاصلے تھوڑے رہ جائیں، مخلص بندہ اللہ رب العزت وہاں بھی اس کے نکلنے کے راستے پیدا فرما دیتا ہے، اس کو ضائع نہیں ہونے دیتا، اس کا ساتھ دیتا ہے۔ سورہ یوسف، حضرت یوسف کے ساتھ کیا ہوا؟ بھائیوں نے کیا سازشیں کی، کیا کچھ پلاننگ کی، کیا منصوبے کیے؟ وہ بندہ مخلص تھا، اپنے ساتھ، رب کے ساتھ، والدین کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، وقت کے بادشاہ کے ساتھ، اپنے باس کے ساتھ، اپنی جاب کے ساتھ، اپنی ملازمت کے ساتھ، اور اپنے گھر کے اندر جس گھر کے وہ نوکر ہیں، جس گھر کے اندر وہ جاب کر رہے ہیں، اس گھر والی کے ساتھ، سب کے ساتھ مخلص تھے۔ سارے ہی خلاف ہو گئے، بھائیوں نے سازشیں کی، ملکہ نے سازش کی، عورتوں نے سازش کی، سازش کے جال بھی لائے گئے، آزمائش بھی آئی، وقتی طور پہ امتحان بھی آئے، کنویں کے اندر پھینکے بھی گئے، وہاں سے نکالے بھی گئے، والدین سے دور بھی ہوئے، دوریوں اور جدائیوں کی تکلیفیں برداشت بھی کیں، لیکن اللہ نے کیا کہا؟ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ۔ یوسف کے خلاف جتنی سازشیں تھیں ساری ہم نے پیچھے ہٹائیں، فحاشی کے جتنے منصوبے تھے سب سے ہم نے ان کو بچا لیا، کنویں سے نکال کر مصر کے تخت و تاج کا وارث بنا دیا۔ کیوں؟ من عبادنا المخلصین، کیونکہ یوسف میرے مخلص بندوں میں سے تھا، وہ میرے ساتھ اخلاص والا معاملہ کرتا تھا، لہذا ہم نے اس کو بچا لیا۔ تو یہ اللہ نے اس کے اندر ایک پانچویں برکت رکھی ہے کہ پھر جو بھی سازشیں ہوں، اس وقت امت اسلامیہ مختلف مشکلات کے اندر ڈوبی ہوئی ہے، عالم کفر طرح طرح کی سازشیں جو بھی تیار کرتا ہے، ہم اس کے اندر پھنستے چلے جاتے ہیں۔ اس کی ایک بنیادی وجہ کہ شاید ہم نجی سطح پر، قومی سطح پر، بین الاقوامی سطح پر اپنے اللہ کے ساتھ
اپنے رسول کے ساتھ، اپنے دین کے ساتھ اس طرح سے مخلص نہیں رہے جیسا کہ ہمیں مخلص ہونا چاہیے تھا۔ ایک چھٹی برکت اللہ رب العزت نے اخلاص کے اندر، خلوص نیت کے اندر ایک چھٹی برکت اللہ رب العزت نے یہ رکھی ہے کہ جب بندہ مخلص ہوتا ہے، اس کی نیت خالص ہوتی ہے، اس کی نیت اچھی ہوتی ہے، تو اللہ رب العزت پھر اس سے محبت کرتے ہیں۔ جب اس سے محبت کرتے ہیں پھر اللہ جبریل سے کہتے ہیں کہ تم بھی اس سے محبت کرو۔ جب جبریل محبت کرتا ہے پھر جبریل آسمان کے فرشتوں سے کہتا ہے کہ لوگوں سن لو، اللہ اپنے فلاں مخلص بندے سے محبت کرتا ہے۔ آسمان کے فرشتے پھر اس سے محبت کرتے ہیں۔ جب آسمانوں میں اس کی محبت بیٹھ جاتی ہے پھر اللہ وہی محبت زمین کے اوپر لوگوں کے دلوں کے اندر بھی اس کی محبت ڈال دیتے ہیں۔ دل تو اس کے قبضے میں ہے، ہم کیوں ریاکاری کے مریض ہو گئے؟ دلوں کو اس ذات نے بدلنا ہے، اس نے تبدیل کرنا ہے۔ دل تو اس کے اختیار میں ہے، اس کی انگلیوں کے درمیان میں ہے۔ وہ جیسے چاہتا ہے ہیر پھیر کرتا ہے، الٹتا ہے پلٹتا ہے، بدلتا ہے چینج کرتا ہے، جس طرح چاہتا ہے اس کے اندر اللہ رب العزت تصرفات کرتا ہے۔ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں عموماً ہم ریاکاری اسی لیے کرتے ہیں نا لوگ ہم سے محبت کریں، یا ریاکاری اس لیے کرتے ہیں ہماری شہرت ہو جائے، اور دونوں ہی ریاکار بندے کو اللہ دل کی محبت بھی دنیا میں نصیب نہیں کرتا، اور وہ اس طرح کی شہرت، جس طرح کی شہرت و قبولیت مخلص بندے کو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اللہ نصیب فرماتا ہے، وہ دنیا کے کسی انسان کو ویسی نصیب نہیں ہو سکتی۔ لِكُلِّ أَحَدٍ مِّنْكُمْ صِيتٌ فِي السَّمَاءِ، ہر آدمی کی آسمانوں کے اندر ایک شہرت ہوتی ہے۔ فَإِذَا كَانَ صِيتُهُ فِي السَّمَاءِ حَسَنًا، جب آسمانوں میں اچھی شہرت ہوتی ہے، وَضِعَ فِي الْأَرْضِ، وہی شہرت زمین کے اندر نازل کر دی جاتی ہے، پھر اس مخلص بندے کے ساتھ اللہ رب العزت ایسا ایسا معاملہ کرتا ہے، محبتوں کے ایسے انداز ہوتے ہیں۔ کتابیں لکھنے والے تو بہت سارے تھے، لیکن امام بخاری کے دل میں پتہ نہیں کیا اخلاص تھا، کیا جذبہ تھا۔ ما کان للہ یبقی، جو اللہ کے لیے چیز لکھی جاتی ہے پھر اللہ اس کو باقی رکھتا ہے۔ صدیاں بیتیں، فاصلے طے ہوئے، دن گزرے، راتیں کٹتی چلی گئیں، لیکن آج تک امام بخاری رحمہ اللہ کی لکھی ہوئی کتاب دنیا کے کونے کونے کے اندر پڑھی جا رہی ہے، پڑھائی جا رہی ہے، اس کا مطالعہ کیا جا رہا ہے۔ اس کے اندر ایک بنیادی وجہ وہ اخلاص ہے جو اللہ نے ان کو نصیب فرمایا تھا۔ ساتویں اور آخری برکت، اور اس کے بعد ہم سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں، اخلاص کے اندر اللہ رب العزت نے یہ برکت رکھی ہے کہ جو بندہ مخلص ہو جاتا ہے اللہ قبر میں، میدان محشر میں ساری تکلیفوں سے اس کو محفوظ فرما لیتا ہے۔ ساری پریشانیاں، سارے ہی دکھ، ساری ہی آزمائشیں، ساری ہی تکلیفیں اللہ رب العزت ان سے بچا بچا کے اپنے بندے کو خالص جگہ جو جنت ہے اللہ وہاں پہ اس کو پہنچاتا ہے۔ خالص لوگوں کے لیے خالص جگہ، پاکیزہ دل انسانوں کے لیے پاکیزہ جگہ، مخلص لوگوں کے لیے مخلص اور طاہر و طیب جنت کے محلات اللہ رب العزت نے تیار کیے ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ وہ جو مخلص لوگ کہتے تھے کہ ہم صرف اللہ کی خاطر تمہیں کھلاتے ہیں، ہم تو یہ بھی نہیں چاہتے ہمیں بدلہ دو، اور یہ بھی نہیں چاہتے کہ ہمارا شکریہ ادا کر دو، ہم تمہارے ساتھ مخلص ہیں، صرف اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اللہ نے ان کا صلہ بتایا فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا
جنتم وحریرا، اللہ نے اس کا صلہ یہ دیا، فوقاہم اللہ شر ذلک اليوم، کہ اللہ نے قیامت کے دن کی ساری مصیبتوں سے اپنے ان بندوں کو بچا لیا۔ وَلَقَّاهُمْ نَظْرَةً وَسُرُورًا، لوگ قبروں سے اٹھے تو ان کے چہرے اترے ہوئے، آنکھیں دنسی ہوئیں اور پھٹی پھٹی سی ہیں، اور ان کے چہروں کے اوپر سیاہیاں ہیں۔ یہ مخلص بندے جب قبروں سے اٹھے تو اللہ کہتے ہیں کہ ان کے چہرے پہ تازگی پیدا کر دی، نور پیدا کر دیا، سرور پیدا کر دیا، خوشی کے جذبے پیدا کر دیے۔ اب آتے ہیں میرے محترم بھائیوں اس بات کی طرف، کون کون سے وہ میدان ہیں جہاں ہمیں اخلاص اپنانے کی ضرورت ہے۔ ظاہر ہے وہ وسیع میدان ہے، دین کا ہر کام اس کے اندر اخلاص کی ضرورت ہے۔ ارادے میں اخلاص، عمل میں اخلاص، حرکت میں اخلاص، نشست و برخاست میں اخلاص، نماز میں اخلاص، زکوٰۃ میں اخلاص، روزے میں اخلاص، حج میں اخلاص، عمرے میں اخلاص، رفاعی کاموں میں اخلاص، تعلیم و تعلم میں اخلاص۔ لیکن دو تین بنیادی چیزیں جس کا میں خصوصی تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز جس کے اندر آج اخلاص کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اللہ مجھے اور آپ کو نصیب فرما دے، وہ دین کی تعلیم کا میدان ہے۔ تعلیم کے اندر اخلاص، قرآن پڑھنے میں اخلاص، پڑھانے میں اخلاص، تقریر کرنے میں اخلاص، سنانے میں اخلاص، واعظ میں اخلاص، نصیحت میں اخلاص۔ کتنے ہی لوگ ہیں آج وہ اسلامیات پڑھتے ہیں، ان کی تعلیم ہے نا، لیکن کس لیے؟ محض ایک ڈگری کے لیے، محض ایک ورقے کے لیے، محض ایک سند کے لیے۔ کتنے ہی لوگ ہیں ٹیلی ویژن کے چینلز کے اوپر بڑے بڑبولے ہیں، باتیں کرنے والے ہیں، کس لیے؟ بس دوسرے کو چپ کروانے کے لیے، اپنا آپ منوانے کے لیے، اپنی شہرت کے لیے، ہوسرانی کے لیے، چند ٹکوں کے لیے، چند پیسوں کے لیے، اور غیر ملکی میڈیا سے جو انہوں نے بول منہ کے اندر ڈالے ان کے پیسے کھڑے کرنے کے لیے اور اپنی تنخواہ حاصل کرنے کے لیے۔ یاد رکھیے دینی علم کے اندر اخلاص اس قدر ضروری ہے، چاہے وہ علم قرآن کا ہو، چاہے وہ علم حدیث کا ہو، چاہے وہ علم فقہ کا ہو، چاہے وہ علم اصول تفسیر اور تفسیر کا ہو، چاہے وہ علم اصول کا ہو، چاہے فروع کا ہو، نحو کا ہو، صرف کا ہو۔ وہ علوم جو دین کی خاطر حاصل کیے جاتے ہیں اور جن کا تعلق دین کے ساتھ ہے۔ کونین کے تاجدار علیہ السلام فرماتے ہیں، من تعلم علما مما یبتغى به وجہ اللہ، جس شخص نے بھی وہ علم جو اللہ کے دین کے لیے تھا وہ حاصل کیا، لیکن اس کا ارادہ کیا ہے؟ عرضا من الدنیا، دنیا کے چند ٹکے، لم یجد عرف الجنہ، اللہ کے پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں کل قیامت کے دن اللہ اس کے اوپر جنت کی خوشبو بھی حرام کر دیں گے۔ دین کا علم حاصل کیا اپنے مقصد کے لیے، دین کا علم حاصل کیا سطحی مفادات کے لیے، چند ٹکوں کے لیے۔ دوسری چیز جس کے اندر اخلاص کی ضرورت ہے، قرآن مجید کی تلاوت۔ قرآن کی تلاوت، کیسے کیسے قاری، ان کی خوبصورت آوازیں، مسحور کن آوازیں، نشہ کن آوازیں کہ بندہ سنے اور نشے کے اندر اور اس کیفیت کے اندر سرشار ہو کے ڈوبتا چلا جائے، ایمان تازہ ہوتا چلا جائے، اور ان کی عملی زندگی دیکھیں تو دین سے دور، آواز کو دیکھیں تو بڑی جادو اثر، عمل کو دیکھیں تو دین سے بہت دور، اور تلاوت کا مقصد یہ ہو کہ مجھے چند پیسے مل جائیں، تلاوت کا مقصد یہ ہو میری شہرت ہو جائے۔ نبی علیہ السلام نے اس خطرے سے اپنی امت کو آگاہ کیا تھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، اقرأوا القرآن واسألوا اللہ بہ، قرآن پڑھو اور قرآن پڑھ کے اس رب سے مانگو جس نے قرآن کو نازل کیا ہے۔ من قبل ان یأتی اقوام
او اناسن، اس سے پہلے کہ میری امت کے اندر ایسے لوگ آ جائیں گے، یقرؤون القرآن یسألون الناس بہ، وہ قرآن پڑھیں گے اور قرآن پڑھنے کے بعد اس کے بہانے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں گے، لوگوں سے مانگیں گے۔ قرآن پڑھو اور اس سے مانگو جس اللہ نے اس قرآن کو نازل کیا ہے۔ ایک حافظ قرآن تراویح پڑھائے رمضان کے اندر اور وہ طے کرتا پھرے کہ میں اتنے پیسے لوں گا، اتنے سوٹ لوں گا، اتنی رقم لوں گا، یہ میری ڈیمانڈ ہوگی، ادھر مردے کی لاش پڑی ہو اور وہ جنازہ پڑھنے کے لیے روپیہ اور پیسے طے کرتا پھرے، کیسی گندی سوچ ہوگی یہ، کیسی سطحی سوچ ہوگی یہ کہ اللہ کے قرآن جیسی عظیم نعمت کو دنیا کے گھٹیا مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا مجھے خطرہ ہے اکثر منافقی امتی قراؤہا، کہ میری امت کے اکثر منافق ان کا تعلق ان لوگوں سے ہوگا جو قرآن کی تلاوت کرنے والے ہیں، لیکن تلاوت اس مقصد کے لیے نہیں کرتے جس مقصد کے لیے ہونی چاہیے۔ تیسری چیز جس کے اندر اخلاص کی بہت زیادہ ضرورت ہے وہ ہماری تعلقات ہیں۔ تعلقات، معاملات، جب ہم تعلق بناتے ہیں تو کس نیت سے بناتے ہیں؟ رشتہ لیتے اور دیتے ہیں تو کس نیت سے لیتے اور دیتے ہیں؟ تعلقات کی بنیاد کیا ہوتی ہے؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان من عباد اللہ اناسا، اللہ کے بندوں میں سے کچھ بندے ایسے ہوں گے قیامت کے دن جب اللہ بٹھائے گا، کچھ کو نور کے ممبر پہ بٹھائے گا، کچھ کو کستوری کے ٹیلوں پہ بٹھائے گا، کچھ کو اللہ پیچھے بٹھائے گا، کچھ کو گردنیں الٹی کر کے لٹکائے گا، مختلف بٹھانے کے انداز ہوں گے، کچھ کو عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہوں گے علی منابر من نور، وہ نور کے ممبر پہ بیٹھے ہوں گے، یغبطہم الانبیاء والشہداء، نبی اور شہید لوگ ان کو دیکھ کے خوش ہو رہے ہوں گے۔ کیا ان کا مقام ہے، کیا ان کی شان ہے، کیا ان کا مرتبہ ہے۔ حسد نہیں آ سکتا انبیاء و اولیاء میں، رشک بھی نہیں آ سکتا انبیاء و شہداء میں۔ ہاں وہ خوش ہو رہے ہوں گے، کیا بات ہے ان کی، کیا مقام ہے ان کا، کیا شان ہے ان کی۔ پوچھا گیا وہ نبی بھی نہیں ہوں گے، وہ شہید بھی نہیں ہوں گے، لیکن نبی اور شہید بھی ان کو دیکھ کے خوش ہو رہے ہوں گے کہ کتنے عظیم لوگ ہیں یہ کون لوگ ہوں گے؟ یہ وہ لوگ ہوں گے جو تعلق بناتے تھے تو صرف اللہ کی محبت کی خاطر بناتے تھے، صرف اللہ کی خاطر تعلق قائم کرتے تھے کہ یہ نیک ہے، یہ عالم ہے، یہ نمازی ہے، یہ مجاہد ہے، یہ اچھا آدمی ہے، فقیر ہے، محتاج ہے، لیکن نیک ہے، اللہ کو یاد کرنے والا ہے۔ صرف اس وجہ سے وہ تعلق بناتے تھے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وجوہہم نور، ان کے چہروں پہ نور ہوگا، وہم علی نور، وہ نور کے ممبروں پہ بیٹھے ہوں گے، لا یخافون اذا خاف الناس ولا یحزنون اذا حزن الناس، جب سارے لوگ ڈرتے ہوں گے تو اللہ نے ان کے ڈر کو ختم کیا ہوگا، اور جب سارے لوگ ان کے غم زدہ ہوں گے تو اللہ ان کے غموں کو ختم کیا ہوگا۔ تو آئیے اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اخلاص والی زندگی نصیب فرمائے، ہر کام کے اندر اپنی نیت کو درست کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا